عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى ومثنى إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر ما قد صلى. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ رات کی نماز دو رکعت سے پڑھنا ہے، نفل نماز کو یا وتر کی نماز یا تہجد کی نماز، سب پر اطلاق ہوتا ہے اس پر. تو رات دو رکعت سے پڑھے، پھر جب اس کو یہ اندیشہ ہو جائے کہ کہیں صبح نہ ہو جائے تو ایک رکعت پڑھ کے اس کو وتر بنا دے. تو احادیث کا عنوان باب الوتر، وتر کی نماز کے بارے میں ہے. عن عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سألت عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر قالت کان یوتر بأربعین وثلاث بستن وثلاث بثمان وثلاث بعشرة وثلاث لم یکن یوتر بأنقص من سبع ولا اکثر من ثلاثة عشر. عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ کے رسول کی وتر کی نماز کیسے ہوا کرتی تھی. رات کی نماز کا حال پوچھتے تو کہا کہ اللہ کے رسول 4 رکعت پڑھتے، اس کے بعد 3 وتر پڑھتے، 6 رکعت پڑھتے تہجد کی نماز، پھر 6 رکعت پڑھتے اور 3 رکعت پڑھتے، 8 رکعت پڑھتے اس کے بعد 3 رکعت پڑھتے، 10 رکعت پڑھتے اس کے بعد 3 رکعت پڑھتے تھے. کبھی بھی اللہ کے وسلم جو ہے 7 رکعت سے کم نہیں پڑھے، یعنی 4 تہجد کے پڑھتے تھے، 3 اور 13 سے بڑھ کر نہیں پڑھے اللہ کے وسلم. تو یہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے وتر کی رکعتیں کتنی ہیں. وتر کے معنی جو ہے جیسا ایون اور آڈ انگلش میں بولتے ہیں نا، جفت اور طاق. جفت اور طاق کہتے ہیں نا، طاق جو 2 سے تقسیم نہیں ہوتا، جفت 2 سے تقسیم ہو جاتا ہے، ایون اینڈ آڈ. تو یہ جو ہے وتر کا لفظ جو ہے ایک یا جو ایسے عدد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو تقسیم نہیں ہوتا. تو اللہ کے وسلم جو ہے کتنی رکعتیں پڑھتے تھے وتر کی؟ تو دوسرے ائمہ کے پاس جو 3 ائمہ ہیں ہمارے، ان کے پاس جو 1 رکعت ہے، تو 1 رکعت الگ سے نہیں پڑھی جائے گی بلکہ 2 رکعت پڑھ کے 1 رکعت سے وتر کی جائے گی. یہ سمجھنے کی بات ہے. 2 رکعت پڑھ کے اس کو جو پہلی حدیث ہے اس میں وہی بات آ رہی کہ صلاۃ اللیل مثنی و مثنی، رات کی نماز جو 2 رکعت پڑھو. پھر جب تم کو اب ٹائم گھڑیاں وغیرہ کہاں تھی اس زمانے کے اندر، معلوم ہے کہ چپ ذرا سا معلوم ہو رہا ہے کہ صبح ہونے والی ہے یا اندیشہ ہو گیا تو تم 1 رکعت پڑھ لو تاکہ وتر ہو جائے. اب تک جو چلی تھی جو ہے 2 سے چل رہی تھی، جفت چل رہا تھا. اب اس کو طاق بنانا ہے، طاق بنانے کی 1 رکعت پڑھو. تو یہاں کب کہا گیا کہ تم سلام پھر کے پڑھو، وہ کرو، کچھ بھی نہیں ہے نا بات. جیسا ہم کرتے ہیں ویسی بات. 2 رکعت کے بعد اور رکعت پڑھ لی جائے تو وہ وتر ہو جائے گی. تو ہمارے امام صاحب کے پاس جو ہے کیونکہ وتر کے بہت سارے فضائل آئے ہیں، بہت تاکید اللہ کے لیے فرمائی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ میرے خلیل یعنی اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ مجھے اس بات کی تاکید کی کہ میں ہر ماہ 3 روزے رکھا کروں، کبھی نہ چھوڑوں، اور صلاۃ الضحیٰ 2 رکعت پڑھنا کبھی نہ چھوڑوں، اور سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کروں. تو بہت ساری حدیث میں وتر کی بہت تاکید آئی ہے. اس کی روشنی میں ہمارے امام صاحب کہتے ہیں کہ وتر کی نماز واجب ہے، اس لیے واجب الوتر بولتے ہیں نا، واجب الوتر. واجب ہمارے پاس یہ لفظی واجب ہو گیا ہے، ان کے پاس سنت ہے، دوسرے ائمہ کے پاس سنت ہے. اور رکعتیں کتنی ہیں تو ہمارے ابھی کی حدیث صاحب سنی. حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ جا کے پوچھا گیا اللہ کو کتنی نماز وتر پڑھتے تھے، تو 4 رکعت پڑھتے تھے، اس کا 3 وتر پڑھتے تھے. 6 رکعت پڑھتے اس کا 3 وتر پڑھتے تھے. 8 پڑھتے اس کا 3 وتر پڑھتے تھے. 10 پڑھتے تھے اس کا 3 وتر پڑھتے تھے. پورا ہی تفصیل سے. تو پھر فرماتے ہیں کہ ابھی 7 سے کم نہیں پڑھی اللہ کے رسول. 4 تہجد کی پڑھتے تھے اور 3 وتر پڑھتے تھے، اور 13 سے زیادہ نہیں پڑھی. 10 تہجد کی پڑھتے تھے اور 3 جو ہے وتر کی پڑھ لیا کرتے تھے. تو یہ ہمارے ہماری مسلک کی دلیل ہے. آپ کے ساتھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ انہوں ایک ہی چیز جو باہر جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں یا حج عمرہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں 1 رات پڑھ رہا ہے آدمی، تو 1 رکعت پڑھنا کہیں بھی نہیں، 2 کے ساتھ 1 ملا کے پڑھو، مسئلہ وہی ہو جائے گا ہمارا ان کا وہی ہو جائے گا. پھر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرنا بھی نہیں، 2 رکعت کے بعد اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اور رکعت پڑھ لو جیسا ہم کرتے. تو پہلی جو حدیث بخاری کی وہی ہماری سب سے بڑی دلیل ہے. پہلی جو حدیث ہے جو اس کو انہوں دلیل بنا لے رہے ہیں کہ جو ہے جب 2 رکعت پڑھو، 1 سے وتر بنا دو،
2 رکعت پڑھ کے ہم اٹھ کے پڑھتے نا، ہم 1 رکعت پڑھ لیتے ہیں ہم بھی. تو لوگوں کو بہت کنفیوژن لگتا ہے، 1 پڑھتے ہیں وہ 1 پڑھتے ہیں. 1 رکعت کو بطیرہ کہا گیا، کٹی ہوئی چیز. 1 رکعت والی کوئی نماز نہیں، یاد رکھو. اس کو پڑھنے سے منع کیا گیا ہے 1 رکعت. تو یہاں جو ہے 2 رکعت پڑھ کے اور 1 رکعت پڑھ لو، اس کو 3 بنا دو، وہ وطر ہو جائے گی جیسے کہ ہم کرتے ہیں. تو بہرحال جو ہے وطر کے تعلق سے ایک اہم بات یہ ہے کہ وطر کی نماز ہمارے نزدیک واجب ہے. اگر نمازوں کا کفارہ دینا ہے تو اس کو بنا کفارہ دینا ہے، اس کی قضا بھی کرنا ہے. معلوم ہے جو چیز واجب ہے اس کی قضا ہے. تو وطر کی نماز ہمارے نزدیک واجب، دوسرے امام کے نزدیک سنت ہے. اب ان کی دلیلیں ان کے پاس ہیں، ہمارے پاس ہماری دلیلیں بس. اور پھر جو ہے اس کی رکعتیں 3 ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ہے وطر میں جو قنوت پڑھی جاتی ہے اس کا ایک مسئلہ ہے، انشاءاللہ کل آپ کے سامنے وہ آئے گا کہ جو ہے اللہ کے کب پڑھتے تھے کب نہیں پڑھتے تھے. دوسرے امام کے پاس جو صبح قنوت پڑھنا ہے ان کے پاس تو جو ہے وہ تو صرف چند دن اللہ کے میں پڑھی ہے. اور یہ قنوت جو دعا ہے، دعا قنوت جو ہے یہ ہر بار ہمیشہ پڑھتے رہے، سارے سال پڑھتے رہے. تو اس کی حدیثیں آپ کے سامنے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم کو جو دین کے احکام، اللہ تعالیٰ ہم کو دین کے احکام جاننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مقبول. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.